شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں دیوبند کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شیخ الاسلام کہنا صحیح نہیں. شیخ الاسلام جو شان ورشا سے کہتے ہیں، ان شرح بخاری میں کئی مقام پر کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ. وہ شیخ الاسلام ہے، کوئی کہے یا نہ کہے. جو ان کو نہیں کہتے وہ جانتے نہیں. انہیں ڈاگئی مولانا کو میں نے کہا کہ آپ نے البصائر میں کیا کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، جو امام ابو حنیفہ کے سر پر و عزت پر مناظرہ کر رہے تھے، اور ابن مطہر ہلی کو دنیا احناف جواب نہیں دے سکتی تھی، جو امام اعظم کو کہتا تھا اکفر الکفار ابو حنیفہ نعمان. ابن تیمیہ نے مسجد خیف میں اس کو گھیرا اور ایسا شرمندہ کیا کہ اسی مجلس میں مردار ہو گیا ابن مطہر ہلی. اصل میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. ترکی میں بادشاہ تھا خدائے بندہ. خدائے بندہ پکا حنفی اہل سنت والجماعت تھا. اور اس نے بیوی کو 3 طلاق دی. اب بادشاہ جب ملکہ کو طلاق دے تو خانہ تو ویران ہو جائے گا، اور پریشان بہت تھا. لڑکے اور لڑکیاں بھی تھی. وہی بادشاہ سے خفا ہو گئے کہ اس عمر میں ہماری ماں کو طلاق دی. بادشاہ بہت پریشان تھا. چاروں ائمہ اور ان کے اتباع نے بادشاہ کو کہا کہ گنجائش نہیں ہے، درمیان میں حلالہ کرنا پڑے گا. بادشاہ حلالے کے لیے تیار نہیں تھا. اس زمانے میں ابن مطہر ہلی ایک بہت ناکارہ قسم کا عالم تھا، روافظ کا. بہت زبان دراز تھا اور بہت مکار اور عیار تھا. وہ بادشاہ تک پہنچا اور اس نے کہا یہ تو ایسے ابو حنیفہ و مالک اور شافعی و احمد کے ڈکوسلے، اہل بیت جو اصل رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ان کے نزدیک 3 طلاق ہوتی ہی نہیں. نظام الدین شافی وہ گفتگو کے لیے آیا دربار میں. نظام الدین بہت اچھا عالم تھا اور بہت بڑا فقیہ تھا، لیکن وہ مناظر نہیں تھا، اور وہ ابن مطہر ہلی کی چالاکی نہیں سمجھا. اور گفتگو کے اندر ابن مطہر ہلی غالب آیا اور ثابت کیا گیا کہ مذہب اہل بیت میں طلاقات ثلاثہ واقع نہیں ہے. لہذا بادشاہ کی بیوی دستور منکوحہ ہے اور نکاح برقرار ہے، اور حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظام الدین شاشی اتنا بڑا عالم تھا کہ ان کی شکست فاش کا سن کر علماء سارے کے سارے گھبرا گئے، چاروں مذہب کے. الحمدللہ. اور انہوں نے بھی ہمت ہاری. ابن مطہر ہلی کو خدائے بندہ نے شیخ الاسلام بنایا ترکیہ کا، اور خطبے سے ابو بکر عمر و عثمان کا نام نکالا، اور ائمہ اطہار اہل بیت ائمہ کے نام ڈالے، اور ٹھیک ٹھاک سلطنت جو ہے وہ روافظ ہو گئی. اور جہاں بادشاہ جاتا تھا ابن مطہر ہلی ساتھ ہوتا تھا، اور شاہی گھوڑوں پر اور اونٹوں پر کتب خانہ ہوتا تھا. اب ابن مطہر ہلی جو ہے اس کا تکبر اور شیطان اور بڑھ گیا. بادشاہ جب حج کے لیے گیا 725 میں، تو وہاں اعلان ہوتا تھا اکفر الکفار فی الدنیا ابو حنیفہ نعمان. سب سے بڑا کافر دنیا کا ابو حنیفہ ہے. 726 میں جب اعلان ہو رہا تھا، 727 میں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بما تلامیذ کے ذہبی اور ابن قیم کے، ابن کثیر کے آ چکے تھے، حج میں موجود تھے. اس نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی، اعلان کس طرح کا ہو رہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہی ابن مطہر ہلی ہے، اور ترکیہ بادشاہ اس سے متاثر ہوا ہے اور واقعہ پورا سنا ہے.
شیخ الاسلام نے کہا اس کو روکو، اس سے میں مناظرہ کرتا ہوں، اس سے میں سب کچھ بلا دوں گا۔ چنانچہ مسجد خیف میں شیخ الاسلام کے شاگرد آئے اور ابن مطہر ہلی کو کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو ایسا کہتے ہیں، ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ وہ راس الاجتہاد والتقوی ہے، ان سے اختلاف اجتہاد میں ہو سکتا ہے لیکن کفر و اسلام کا نہیں ہے، لہذا آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ابن مطہر ہلی کو مسجد خیف کے اندر روکا اور شیخ الاسلام نے ان کے ساتھ شرائط طے کیے کہ امام ابو حنیفہ اپنے قول سے کافر ہوگا، حنفیوں کے قول سے نہیں ہوگا، اور حنفی مذہب 3 چیزوں کا نام ہے، یا متون ہے، یا فتاوا ہے، یا ان کے معروف شاگردوں کے اقوال ہے، ابو یوسف محمد ظفر۔ اس کے علاوہ جو تم پیش کرو گے وہ حنفیت نہیں ہے، میں اس کو حنفیت نہیں مانوں گا۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل پر اور ان کے مناقب پر۔ اس کے بعد ابن مطہر ہلی نے تقریر تو کر نہ سکا کیونکہ نہ امام اعظم کے اقوال اس کو معلوم تھے، نہ شاگرد معروفین کے، اور نہ ہمارا متون اور فتاوا ایسا ہے، تو وہ بالکل بے بس سا ہو گیا۔ شیخ الاسلام نے 3 طلاق پر بھی تقریر کی اور کہا کہ اس میں اختلاف بعض صحابہ کا رہا ہے لیکن جمہور کا مذہب وہی ہے جو 4 ائمہ کہتے ہیں، یہ فتاوا میں موجود ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ نے لکھا ہے کہ جمہوری امت و ائمہ 4 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی گفتگو سننے کے بعد جب دیکھا گیا تو ابن مطہر ہلی اپنی نوبت پر اٹھا نہیں، دیکھا گیا تو اس کا جان نکل گئی تھی۔ شیخ الاسلام نے ایسا مناظرہ کیا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے مناقب پر، اور ڈاگئی ملا اپنی کتاب البصائر میں ان کو میں نے کہا تھا پتشتہ کہاں سے لگی ہے، اور تو نے پوری زندگی ابو حنیفہ پر قربان کی۔ اور مسجد خیف میں بادشاہ دوبارہ سنی ہوا، اس کا نکاح نئے سرے سے پڑھوایا گیا اور سابقہ بیوی ان سے ہٹائی گئی ہے۔ ابن تیمیہ نے کوئی ہیلہ کیا، اس میں کچھ مجھے اضطراب ہے۔ تو شیخ کو اس وقت کہا گیا کہ یہ جو ابن مطہر ہلی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، تو شیخ نے کہا کہ وہ کتاب کہیں دے دو مجھے۔ وہ کتاب جو دربار میں بادشاہ کے سامنے گفتگو کی تھی وہ باتیں ہیں اس میں۔ شیخ نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا اور حران جا کے اس کو مکمل کیا، اسی کا نام ہے نا منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ۔ اور اس کتاب کے متعلق مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے۔ حری بأن یکتب بماء الذہب، تو سرو ذرا پس یہی نکل واڑی داسی کتاب دے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ۔ پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سفارش پر سہیل اکیڈمی نے شائع کیا 2 ضخیم جلدوں میں، اور اس کے ساخیر میں منہج الکرامہ لگا ہوا ہے۔ آج کل سعودیوں نے اس پر نئے سرے سے تحقیق کی اور 9 جلدوں میں لکھا ہے، بہت اعلیٰ اور عمدہ، اور علماء کو فری بانٹتے ہیں۔ مجھے بھی کافی نسخے دیے ہیں، لیکن اس سے منہج الکرامہ ہٹایا ہے، یہ اچھا نہیں کیا، منہج الکرامہ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ دورے والوں کو کہا ہے کہ ایسی ایک کتاب ڈھونڈو، یہی منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، کہ جس کے ساتھ منہج الکرامہ ہو تو وہ میری طرف سے سب کو گفٹ ہو جائے گا، ہدیہ ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں ہے نہیں یا مل نہیں رہی، 9 جلدوں والی ہے۔ اس میں منہج، جب تک آپ منہج الکرامہ نہیں دیکھیں گے آپ کو ابن تیمیہ کے علم کا زور نہیں معلوم ہوگا۔ وہ تو اس کا رد ہے نا، اس کو متن بنا کے ادھر رد کر رہا ہے اس کا۔
یہ ہے قصہ 3 طلاق کا، اور اس 3 طلاق پر خدا بندہ برباد ہوا ہے، اور نظام الدین شافی نے سارا نقصان کیا ہے. حالانکہ وہ جدل انگیدوں نے اسے تبلار بے دی کہ مناظرہ دس دانا والا سلارات لے پشیا جزان والو سے آغا بدماش دا جہان ٹول سلطنت ترکیہ تس نس. تفسیر ابن کثیر، اس کا اصل نام ہے تفسیر القرآن. بس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا خاص شاگرد ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد قرآن کے ماہر ہیں. شاہ انور شاہ اعتراف کرتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَمُرُّونَ بِالْآيَةِ إِلَّا يُفَسِّرُونَهَا أَحْسَنَ تفسیر. یا احسن تفسیر یہاں ہے یا ابن تیمیہ اس کے شاگردوں نے کی. شاہ سے فرماتے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت پر آ جاتے ہیں تو خوب تفسیر کرتے ہیں. ابن قیم ان کا شاگرد ہے، ذہبی ان کا شاگرد ہے، شیخ الاسلام بھی عبقری عالم ہے بہت بڑے. سبحان اللہ. عماد الدین کے نام سے معروف ہے، اور ابو الفدا ان کی کنیت ہے. عماد الدین ابو الفدا، بعض کہتے ہیں کہ نام اسماعیل ہے. تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں میں، آج کل دارالشام مصر نے 8 جلدوں میں شائع کی ہے. کچھ نسخوں کا فرق بھی ہے. بہت عمدہ تفسیر ہے، بہت اچھی خوبصورت تفسیر ہے. ابن کثیر تاریخ کا بھی امام ہے، حدیث کا بھی امام ہے. اگر میرے پلنگ کے قریب سے ابن کثیر ہٹا دیا جائے تو مجھے بہت صدمہ ہوگا. آتے جاتے بھی میں اس کو دیکھتا ہوں. شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے بھی مجھے کہا تھا کہ میرے بھی اصل ماوا و مرجع ابن کثیر ہے. بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں. تفسیر قرآن میں پھر شیخ ابن تیمیہ کا لحاظ نہیں کیا ہے، جمہور کا ساتھ دیا ہے. جی اگرچہ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی ہیں، جب ان کی وفات لکھنے لگے البدایہ والنہایہ میں تو ابن کثیر کو لکھنا پڑا کہ قلم میں طاقت ختم ہو گئی اور میری زبان خشک ہو گئی اور میرے کلمات اور عربیت عاجز آ گئی اس معتمد اور معتبر شیخ الزمان کے حالات سے. اور لکھا میں نے ایسا شجاع، ایسا طویل البا، ایسا قوی الفکر، ایسا متقی اور پارسا نہیں دیکھا ہے. ابن تیمیہ کو کہتے شیخنا کا جبل الاستقامہ، یہ الفاظ ہے. ہمارے استاد استقامت علی الدین میں پہاڑ تھے. مجال نہیں ہے کہ ایک مستحب سے بھی کوئی پیچھے ہٹا دے، اور وہ مصائب اور شدائد کو خند پیشانی سے سہتے تھے. اور ہمیں درس دیتے تھے کہ دنیا کے رنگ رلیوں میں دھوکہ کھا کے کہیں حق سے پیچھے نہ ہٹنا. لمبا چوڑا جنازہ کا آخر میں کہتے ہیں شاید امت مسلمہ میں اتنا بھاری جنازہ کبھی ہوا ہو. پھر کہتے ہیں وَهَكَذَا تَكُونُ جَنَائِزُ أَهْلِ السُنَّةِ، اہل سنت کے جنائز اس طرح بھاری بھر ہوتے. الحمدللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. میرے بھی
البدایہ والنہایہ میں جب ابن کثیر کے قلم سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جنازہ دیکھا تو میں بھی شاید 8-10 جگہ درمیان میں رو پڑا ہو، کتاب ایک طرف کر کے خوب خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے،